دعائیں تو شادی سے پہلے کرتے ہیں، اللہ میری نسل شروع ہوگی، اللہ کسی نیک ماں سے نسل، اللہ جو اولاد دے نیک اور صالح اولاد دے۔ سلف صالحین کی مائیں دودھ پلاتی، باوضو ہو کر ذکر الہی کرتی، قرآن پڑھتی، دعائیں کرتی، کیا کہتی؟ اللہم اجعلہ قائدا للامت الاسلامیہ، اے اللہ اس کو امت کا لیڈر بنا، اللہم اجعلہ فقیہا، اللہ اس کو دین کا بہترین گہری سمجھ رکھنے والا بنا، اللہم اجعلہ قارئا، اس کو قرآن کا قاری بنا۔ آج دودھ اس لیے مائیں پلاتی ہیں جان چھوڑے یہ سو جائے میں کو اپنے کام کا، تو پھر اولادیں بھی ایسا دودھ پی کے سوئی رہتی۔ والدین دعا کرتے تھے اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، امت کا سرمایہ بنا۔ آج زیادہ سے زیادہ دعا ہوتی ہے یا اللہ چاند جیسا بچہ دینا، تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ چاند رات کو نکلتا ہے دن کو غائب ہوتا ہے، یہ اولادیں رات جاگتی رہتی ہیں دن کو سوئی رہتی ہیں۔ دعا کیجیے۔ سیدنا عمر کے پاس بھی آیا ایک آنے والا کہ میرا بیٹا بدتمیزی کرتا ہے، بلاؤ اسے۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے باپ نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے۔ آپ ادا نہیں کیے؟ وہ کیسے؟ میرا حق تھا کہ میری ماں نیک ہوتی، یہ اچھی عورت سے نکاح کرتا، اس نے رقاصہ کے ساتھ رقص کرنے والی سے نکاح کیا، میرا حق نہیں۔ میرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، وَسَمَّانِي جُعْلًا، میرا نام اس نے جعل رکھا ہے۔ جعل اس کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو نجاست اور غلاظت میں پلتا ہے۔ میرا حق یہ تھا، مجھے قرآن پڑھاتا، مجھے دین کی سمجھ آتی، اس سے پوچھو آج تک مجھے اس نے قرآن پڑھایا۔ اور آج یہی بات ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بیٹے بھی مدہوش، والدین اس سے زیادہ نشے میں دھت، ان کو نظر آنا چاہیے کہ مال کہاں سے ملے گا، وہ وہاں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ان کے سامنے شریعت کے معیار کی کوئی بھی بیٹے نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ یہ تو کہتے نظر آتے ہیں لوگ بس جی شادی کرنے لگے ہیں، ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھتا، دعا کرنا وہ نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ بندہ تہجد گزار ملا ہے دعا کریں اللہ مال دے دے، وہ دعا قبول نہیں ہوگی، صرف یہی ہوگی۔ معیار ہے ہر شخص کی اپنی نسل کو آباد کرنے کا، کون ہے اگلے 100 سال 200 سال کی نسل کے لیے صراط مستقیم کا جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے، اور کون ہے جو وقتی چیزوں کو دیکھتے اپنی اولاد کو اس دنیا کی رنگینی میں جھونک دیتا ہے۔ یہ فیصلہ والدین کو۔ نیکی کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا، اور مومن کے لیے کوئی خاص وقت نہیں رکھا کہ یہ نیکی کر لو پھر دوبارہ نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ ما جعل لعمل المؤمن اجل دون المؤمن، تو مومن ہر وقت ہی اپنے ایمان کو بڑھاتا نظر آتا ہے۔ بلکہ بشر الحافی کہا کرتے تھے ان قوما یتعبدون ویجتہدون، بہت سارے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں فی رمضان المبارک میں۔ فقال بئس القوم لا يعرفون اللہ حقا الا فی رمضان، بڑی عجیب بات ہے ان لوگوں کی کہ یہ صرف اللہ ذوالجلال کا حق رمضان میں ہی پہچانتے ہیں۔ ان الصالح، اصل صالح انسان وہ ہے، نیک انسان وہ ہے الذی یتعبدہ ویجتہد السنة کلها، جو اللہ ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے سارا سال، یہ حقیقی مومن ہے۔ بلکہ سلف صالحین سے جب ایک شخص سے پوچھا گیا ایہما افضل رجب او شعبان، اچھا یہ بتاؤ رجب کا مہینہ افضل ہے کہ شعبان کا مہینہ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کن ربانیا ولا تکن شعبانیا او رجبیا، یہ شعبانی اور رجبی نہ بنو، ربانی بنو۔ اسی طرح رمضانی بھی نہ بنو کہ رمضان میں نماز کی پابندی ہے اور بعد میں پتہ ہی کوئی نہیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے اور پھر پورا سال ہاتھ نہیں لگانا۔ ربانی بنو۔ ربانی اس کو کہتے ہیں جو انسان ہر وقت اللہ جلال کی عنایت کا محتاج رہتا ہے، اس کے فضل کا محتاج رہتا ہے، اس کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے،
اس کی توفیق لینے کے لیے التجائیں کرتا رہتا ہے. الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، اور اس کو بھی ربانی کہتے ہیں. تو بہت بڑے مسئلوں کی بجائے انسانیت کی میکنگ اس انداز سے کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل سے ان کے اندر جو اسلامی اقدار پیدا کرنے کی قد و کاوش کرتا ہے، اس کو بھی ربانی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کیا ہے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، مومن تو وہ ہے جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ کیا اثر ہوا رمضان المبارک کا کہ اب وہ نماز کی پابندی ختم ہو گئی، اب وہ مسجد خالی نظر آنے لگ گئی. تو ایک بندہ مومن کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر رمضان المبارک نے میری زندگی میں کیا اثر مرتب کیا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا یکون لعمل المؤمن اجل دون الموت، موت سے پہلے پہلے کوئی بھی وقت مقرر نہیں عمل کا. موت کے آخری لمحات تک مومن جو ہے اسے عبادت میں شغف رکھنا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی زندگی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جو بھی عمل کرتے اس پہ پھر ہمیشگی اختیار کرتے. بلکہ صحیح مسلم کی روایت اور صحیح الجامع کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، سب سے محبوب ترین عمل اللہ ذوالجلال کے ہاں وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے فإن خیر العمل ادومه وان قل، تمہارے بہترین اعمال میں سے جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس عمل کو اختیار کرتے ہیں اس پہ ہمیشگی اختیار کیجیے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو حکایتاً بیان کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں نہ میں نماز میں کمی کروں گا اور نہ ہی میں زکوٰۃ میں کمی کروں گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى صلاة احب ان يداوم عليها، آپ جب بھی نماز پڑھتے، جس بھی نفلی نماز کو اختیار کرتے تو آپ کو پسند یہ تھا کہ پھر ہمیشہ اس کو قائم رکھنا. وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجْعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ 12 رَكْعَةً. پورا رمضان ایک مسلمان قیام کرتا ہے، اور بلا شبہ آپ سب بھائیوں نے بھی، ان روشن چہروں نے بھی تراویح تو پڑھی ہوگی. اس خوبصورت عمل کو باقی رکھیے، جس ضمن میں 3 گزارشیں کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو آپ یہ عادت بنائیے کہ اگر صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، کہ اللہ کے رسول 11 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 13 کی بھی روایت ہے. تو اس عمل کو سارا سال جاری رکھنے کی اللہ سے توفیق مانگیے اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عمل جو دوسری گزارش کے طور پہ میں پیش کرنا چاہوں گا، انسان ہے بیمار ہو جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحیح مسلم کی روایت جو آپ نے سنی ہے بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ صبح اٹھتے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے پہلے اگر آپ جو کچھ رات تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں، من نام عن حزبه او شیء من ذلک، تو اگر سورج نکلنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لے تو اللہ ذوالجلال ان رکعتوں کو بھی بطور تہجد لکھواتے ہیں۔ تو پھر 12 رکعتوں کی بجائے 11 رکعتوں کی بجائے 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ اور میں ادنا سی گزارش اس لیے کروں گا ان نوجوانوں سے، نہ جانے ان کی تھکاوٹیں کیوں ہو جاتی ہیں، اور تاجر برادری سے جو بڑے ہی معزز اور پہلی صفوں میں بیٹھنے والے ہیں، اللہ ان کو اور عزت اور اقبال سے نوازے۔ ان کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ فجر کی نماز میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، جب ان پہ حملہ کیا گیا وہ تو خنجر لگنے سے گر گئے، لیکن بالکل پیچھے جو کھڑے ہونے والی ہستی تھی وہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر عبد الرحمن بن عوف تھے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جس طرح اللہ ذوالجلال نے ان کو ایک کمال دیا تھا تجارت میں، آپ کو بھی اللہ عطا کرے۔ لیکن وہ صرف صف اول میں عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہی نہیں تھے، وہ صف اول کے نمازی بھی تھے، صرف نمازی بھی نہیں تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نماز پھر بقیہ انہوں نے پڑھائی۔ اتنا شعور، اتنا وعی ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نماز بھی پڑھا سکتا ہوں، میں تجارت میں بھی اگر آگے ہوں تو مجھے دین میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ یہ بات بالکل ترک کر دیں جو لوگوں نے بنائی ہے کہ تجارت کے لیے جھوٹ تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، راز کیا ہے؟ تو جوابات میں سے ایک جواب یہ تھا کہ میں نے آج تک تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے تجارت کی وجہ سے آج تک فرض نماز کو ترک نہیں کیا، لیٹ نہیں کیا۔ تو اس مقام رفیع کی نیت بھی کیجئے۔ اور اگر آپ کو زیادہ ہی تھکاوٹ ہوگی ہے، نوجوانوں کو جو فیس بک پہ تو نہیں تھکتے، کھیل کود میں اور پھرنے میں تو نہیں تھکتے، اگر پھر بھی تھکاوٹ ہے تو توبہ بھی کیجئے، اور رات سونے سے پہلے کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے، 10 آیتیں پڑھ لیجئے۔ 10 آیتوں سے مراد یہ ہے اگر آپ کو آخری 2 صورتیں بھی یاد ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کی 11 آیتیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، اللہ ذوالجلال 10 آیتیں پڑھنے والوں کا غافل لوگوں سے نام کاٹ دیتے ہیں۔ تو آپ غفلت سے بچ جائیں۔ تو رمضان کا وہ عمل جو ہم نے پورا مہینہ کیا، اس کو سارا سال باقی رکھا جا سکتا ہے اگر آپ معمولی سی یہ نیت کر لیں اور یہ شعور بیدار کر لیں کہ جو رمضان کا رب ہے وہ شوال کا بھی تو رب ہے، میں نے تو اللہ سے بڑے عہد و پیما کیے تو اسے باقی رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے۔ سارا رمضانی روزے رکھے ہیں جس کو اللہ نے ہمت طاقت دی اور صحت مند تھا، مومن تھا، آپ اس عمل کو بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ اب سارا مہینہ تو روزہ نہیں رکھیں گے انسان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فذلك صيام الدهر، جو 6 روزے رمضان کے بعد شوال میں رکھ لیتا ہے، آپ شوال کے شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، درمیان ہو گیا آپ بھی رکھ سکتے ہیں، شوال ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو اجر جو ہے وہ پورے سال کے روزوں کا ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل بھی بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل سفر میں بھی ہوتا، حضر میں بھی ہوتا۔ سفر بھی کرتے تو تب بھی اس عمل کو نہ چھوڑتے۔ کان یصوم من غرۃ کل شہر 3 ایام، آپ ہر مہینے 3 روزے رکھے کرتے۔ کان لا يدع صوم ایام البیض فی سفر ولا حضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے سفر اور حضر میں رکھا کرتے۔ 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخ ہے، یہ 3 دن کے روزے رکھنے سے آپ کو پورے مہینے کے روزوں کا اجر و ثواب مل جائے۔